السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنی کہانی وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے کل ہم نے چھوڑی تھی۔ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کا حسن اپنے عروج پر تھا۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے تاریخ نے زلیخا کہا، ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے دروازے بند کیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، یہ میرے آقا ہیں جنہوں نے مجھے عزت دی۔ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف اور اس خاتون نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑی۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت عزیز مصر دروازے پر آ گئے۔ خاتون نے فوری طور پر الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا اور پھر ایک شخص نے کہا، قمیض دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، یوسف علیہ السلام بے قصور تھے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ مصر کی عورتوں میں یہ خبر پھیل گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ عورتوں نے طعنے دینے شروع کر دیے۔ اس خاتون نے ان عورتوں کو گھر بلایا، انہیں پھل دیے اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام سامنے آئے۔ عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ اتنی حیران اور مبہوت ہو گئیں کہ پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اب اس خاتون کی ضد اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے رب، قید مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کی آزادی کی بجائے قید کو ترجیح دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ چاہے کتنا ہی آسان اور دل کو بھلا لگے، ایک مومن اسے ٹھکراتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے بڑی کوئی تکلیف نہیں اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ یہ ایک نبی کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی، بے قصور ہونے کے باوجود قید۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، غصہ ہوتا، اللہ سے شکوہ کرتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو اللہ کی مصلحت جان کر صبر کیا۔ وہاں دو اور قیدی بھی تھے، ایک بادشاہ کا ساقی یعنی شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی۔ ایک رات دونوں نے عجیب خواب دیکھے اور اگلی صبح یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے ان دونوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ انہوں نے کہا، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ قید خانہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ کی بات کرنے سے نہیں روک سکا۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی کو بتایا، تم آزاد ہوگے اور پھر بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ باورچی کو بتایا، تمہیں سزائے موت ملے گی اور پرندے تمہارا سر کھائیں گے۔ اور پہلے شخص یعنی ساقی سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا۔ دونوں خواب بالکل ویسے ہی پورے ہوئے، مگر ساقی آزاد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ شیطان نے اسے اپنے رب کی یاد بھلا دی اور یوسف کئی سال قید میں رہے۔ کئی سال بے قصور ہونے کے باوجود وہ قید میں رہے، کیونکہ اللہ کا ایک اور بہت بڑا منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے اور اللہ کی بات پھیلاتے رہے۔ جب آپ مشکل میں ہوں، یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں 7 موٹی گائیں تھیں اور 7 پتلی گائیں ان کو کھا گئیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں اور عالموں کو بلایا، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔
تب وہ ساقی جو برسوں سے یوسف علیہ السلام کو بھولا ہوا تھا اسے یاد آیا۔ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے کی طرف بھاگا اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر تعبیر بتائی۔ 7 سال مسلسل کھیتی کرو، جو کاٹو اسے بالی میں رہنے دو، سوائے تھوڑے کے جو کھاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے مکمل منصوبہ بتایا۔ 7 سال اچھی فصل آئے گی، محنت کرو اور ذخیرہ کرو، پھر 7 سال قحط آئے گا، وہی ذخیرہ کام آئے گا، اور پھر 1 سال ایسا آئے گا جب بارش ہوگی اور لوگ پھل نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہلوایا، پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میری بے گناہی ثابت نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے آزادی کی خوشی میں اپنی عزت نہیں بھولی۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر جھوٹے الزام کے ساتھ نکلے تو عزت کہاں ملے گی۔ بادشاہ نے تحقیق کی۔ اس خاتون نے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا خود اعتراف کیا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق ظاہر ہو گیا۔ میں نے اسے پھسلانا چاہا اور یہ بالکل سچا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51۔ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، یہ ثابت ہو گیا، اور اب بادشاہ نے انہیں بلایا، نہ غلام کے طور پر نہ قیدی کے طور پر، بلکہ ایک معزز اور قابل اعتماد شخص کے طور پر۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی۔ بادشاہ ان کی حکمت اور دیانت سے متاثر ہوا اور بولا، آج سے تم ہمارے یہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ مانگا۔ انہوں نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنائیں، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ یوسف علیہ السلام نے خود منصب مانگا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اسے بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56 میں آتا ہے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا، وہ جہاں چاہتے قیام کرتے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے کرم کا وقت آتا ہے تو کوئی طاقت انسان کو اونچا اٹھنے سے نہیں روک سکتی۔ کنویں سے قید تک، قید سے تخت تک، یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ صبر کرو، اپنا کام کرتے رہو، اللہ تم سے ہزاروں کروڑوں گنا بہتر جانتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے اس قصے کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔